جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب؟ بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نظر سے سفر نامہ چل رہا ہے جی۔ سیر سپاٹے ہو رہے ہیں، تو ہم اس کی 12 قسطیں کر چکے ہیں جی، اور آج ہم انشاءاللہ اس کی 13ویں قسط کریں گے۔ 12ویں قسط میں ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ آرمین ہمیں جمعے کی نماز کے بعد کافی پلانے کے لیے لے گیا، تو یہ ملاقات تھوڑی سی لمبی ہے، بات چیت اس کے ساتھ بڑی لمبی ہوئی۔ اس ہوٹل ڈی لکس کے اوپر کی چھت پہ، ٹیرس پہ، روف ٹیرس پہ بیٹھ کے، تو اس کو انشاءاللہ 1-2 قسطوں میں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو پچھلی قسط کا ریکیپ یہ ہے جی، ہم یہ ایکو ڈیلکس کے اندر کافی پینے چلے گئے ہیں۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی پرانا سا ڈھابا ہوگا، لیکن یہ آرمین مجھے ایکو ڈیلکس ماڈرن ہوٹل میں لے گیا۔ آگے چلتے ہیں دوستو۔ ایک بات جو میں نے اب تک بہت سارے بوسنیاک یعنی مسلمانوں سے بات چیت کرنے کے بعد نوٹ کی، وہ یہ کہ جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور بعض اوقات پچھلی نسل کے لوگ جنہوں نے وہ سارے ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو وہ اس حد تک جذباتی ہو جاتے ہیں اور رونے بھی لگتے ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ مثبت بات یہ ہے کہ نئی نسل بہت تیزی سے مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے، بلکہ میرا خیال ہے کچھ زیادہ تیزی سے ہی بڑھ رہی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ ویکنڈ کی راتوں سے لگا سکتے ہیں۔ فرہدیہ اسٹریٹ کا منظر یورپ کے کسی بھی شہر کے شراب و شباب جیسا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ، اس کے تھوڑے سے سیاق و سباق یہ ہے جی، وہاں پہ جتنے بھی مسلمان ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے 1992 کی جو ظلم تھا وہ ہوتے ہوئے دیکھا، اگر آپ ان لوگوں سے جنگ پہ بات کریں تو وہ آنسوؤں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ویسے تو کچھ ان لوگوں کی انگلش اتنی کوئی خاص نہیں ہے، نئی نسل کی ٹھیک ہے، پھر بھی یہ ٹھیک ٹھاک بول لیتے ہیں، لیکن جو پرانے لوگ ہیں جو کہ لگا لیں کہ 50 سے اوپر کے ہیں، ان کی انگلش اتنی کوئی خاص نہیں ہے۔ تو لیکن تھوڑی بہت اگر وہ بولتے بھی ہیں، اگر آپ جنگ کے بارے میں پوچھیں تو بس وہ ان کے آنسو وہیں پہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے۔ شاید ہی کوئی گھر، مسلمان گھر کوئی ایسا وہاں پہ ہے جس گھر میں سے کوئی ایک آدھی لاش نہیں اٹھی۔ تو اب جب آپ کسی سے جنگ کے بارے میں پوچھیں تو پتہ نہیں کوئی اپنے بیٹے کو یاد کر رہا ہے، کوئی اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو یاد کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کو، اس کو ذہن میں آ گیا، کسی کا بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی اس کے ذہن میں آ گئی ہے، تو وہ لوگ بات کرتے ہوئے تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں۔ اور نئی نسل جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے جی، ٹھیک ہے، اس کو پتہ یار ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے، کیونکہ اس نے دیکھا نہیں، اس نے ایکسپیرینس نہیں کیا، وہ مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ وائی فائی نسل ہے، فیس بک ٹائپ کی، اور بلکہ وہ کچھ زیادہ ہی ترقی، کچھ زیادہ ہی یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن تھی اس تک، کیونکہ ابھی تک بوسنیا میں نیا ہوں، اب تک یہ جب تک ہم نے یہ پڑھا ہے، اور بعد میں مجھے پتہ چلا، میں یہ سمجھتا تھا یار یہ رات کو ویکنڈ میں جو یہ ننگ بڑنگ چل رہا ہے یہ بھی ہمارے ہی ہیں، اور تھوڑے بہت ہیں بھی مسلمان لڑکیاں لڑکے بھی راتوں کو ویکنڈ پہ پیتے پلاتے گل گباڑا کرتے مل جاتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر دوسری کمیونٹی کے ہیں، سربز اور کروش۔ یہ بات مجھے سفر کچھ دن، کچھ عرصہ، کچھ ہفتے رہنے کے بعد پتہ چلی۔ اچھا جی، یہ ایکو ڈیلکس ہوٹل کا ٹاپ فلور ہے۔ میں اور آرمین بڑے مزے سے ہوٹل کے ٹاپ فلور کے ٹیرس پر بیٹھے گپے ہانک رہے تھے کہ ایک خوبصورت پتلی سی لڑکی آئی اور آرمین سے آرڈر لے کر چلی گئی۔ میں آرمین کی آنکھوں میں شرارت دیکھ سکتا تھا کہ اس نے میری طرف دیکھا اور آنکھ ماری، اور میں سمجھ گیا کہ آرمین نے کوئی واردات ماری ہے، اور اس کے ساتھ ہی آرمین بھی میرے اور احسن کے گروپ میں شامل ہو گیا، وارداتیوں کے۔ لڑکی مجھے آج بھی یاد ہے جی، کوئی 20-22 سال کی ہوگی، لال رنگ کی اس نے شرٹ پہنی ہوئی، کالے رنگ کا اس نے ڈریس پینٹ پہنی ہوئی، ویٹر تھی،
آئی، آرمی نے اس کے ساتھ اپنی بوسنین زبان میں کچھ بات چیت کی. اچھا بوسنین زبان جو ہے نا یہ رشین زبان سے کچھ ملتی جلتی ہے. تو کچھ میں وہ جب جیسے وہ بات کر رہے تھے میں ان کی دیکھ سکتا تھا کہ یار بات جو ہے کچھ وارداتی ٹائپ ہو رہی ہے، کچھ شرارتیں ہو رہی ہیں. تو جب وہ آرڈر لے کے چلی گئی تو آرمی نے مجھے ایسے کر کے آنکھ ماری تو میں ہی سمجھ گیا. میں نے کہا یار اس نے نا کوئی اس نے کہانی ڈالی ہے. تو پھر اسی کے ساتھ آرمین بھی میرے اور احسن قیوم کے حلقہ میں شامل ہو گیا. پھر وہی لڑکی ایک ٹرے میں کافہ لے کر آئی جس کا مجھے اتنا بے صبری سے انتظار تھا. کافہ دراصل ایک طرح کا بہت تیز قسم کا کہوہ ہے جو پتی اور کافی سے مل کر بنتا ہے. اس میں دودھ شامل نہیں کیا جاتا. یہ کہوہ بالکل عربی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی سراہی میں یار سراہی سے یاد آیا، یہ والی سراہی یہ میں جناب بوسنیا سے ہی لایا ہوں. یہ والی اس طرح کی جو ہے یہاں پہ وہ کافی اس میں ڈال کے وہ دیتے ہیں. چھوٹی سی سراہی میں کافہ اور چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں حسب ضرورت ڈال کر ساتھ میں مٹھاس کے لیے چینی کی ڈلیاں علیحدہ سے پیش کی جاتی ہیں. ارے صاحب کافے کی چسکیاں اور بلندی سے سرایوو شہر کا یہ نظارہ بیان سے بالکل باہر ہے. بس ایک طلسم قدا ہے. ہم نہ جانے کتنی دیر اسی جادو نگری میں کھوئے رہے کہ اچانک آرمین نے شہر کے گرد اونچی اونچی پہاڑیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، محمد کیا یہ تم پہاڑیاں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، کیا بات ہے؟ کیا ہی بات ہے، کیسی خوبصورت پہاڑیاں ہیں. شہر کی خوبصورتی کچھ ان کی وجہ سے بھی ہے. شہر جو ہے اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں جی، اور آپ کوئی 4-5 اسٹار ہوٹل کے ٹاپ فلور پہ بیٹھے ہوں اور کافی پی رہے ہوں، لوکل کافی، اور آپ ان پہاڑیوں پہ دیکھ رہے ہوں تو نظارے کچھ ہو رہی ہیں. اب میں کسی اور اینگل سے وہ پہاڑوں کو دیکھ رہا ہوں، آرمین اس پہاڑوں کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہے. وہ اینگل کیا ہے؟ وہ یہ ہے. پھر آرمین نے آسمان کی طرف کافے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، ان پہاڑوں پر سے سربوں نے شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور وہ راتوں کو پہاڑوں سے براہ راست نہتے مسلمانوں پر گولیاں برساتے تھے اور انہی پہاڑوں سے نیچے اتر کر مسلمانوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتے تھے، خاص طور پر بچوں کو اور عورتوں کو، اور وہ بھی ان کے خاندان کے مردوں کے سامنے. آرمین نے یہ جب کہا جی کہ یار یہ وہ پہاڑیاں جب یہ شہر کا محاصرہ ہوا تھا، یہ بڑی ایک زبردست ایک بڑا دل دلا لینے والا یہ ایک ان کی ہسٹری کا یہ واقعہ، اس کو کہتے ہیں سیج آف سرایوو کا محاصرہ. یہ 2 سال تک رہا تھا. پورے باہر کی دنیا سے کٹ آف ہو گئے تھے لوگ. اور وہ کہتا ہے کہ سرب جو تھے وہ ان پہاڑوں پہ تھے. انہوں نے چاروں طرف سے ان پہاڑوں پہ چاروں طرف سے شہر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. جب ان کا دل کرتا تھا گولیاں فائرنگ جہاں پہ دل کرتا تھا. تو کہتا ہے یہ اونچی اونچی جو پھر مجھے سمجھ آئی یہ جو اونچی اونچی عمارتوں پہ گولیوں کے نشان ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے جب ان کا دل کرتا تھا وہ نیچے اترتے تھے پہاڑوں سے، جس مرضی عورت کو اٹھا لیتے تھے، مسلمان کو جس مرضی گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، جس کو دل کرتا تھا مار دیتے تھے. جس عورت جو بھی کرنا ہوتا تھا اس کے خاندان کے سامنے کر کے، تو وحشیوں کی طرح. وحشت ہی ہے اور کیا ہے، حیوانیت ہے جو اس نے بیان کی. اچھا یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ میں آپ کو سمرائزڈ یہ بک میں ہے. اب میں اگر بک لکھنا چاہوں تو شاید اسی ملاقات بھی ساری بک لکھ دی جائے. تو وہ اس ملاقات کا جو لب لباب ہے یہ اس کا لب لباب پہ میں یہ وہ کر رہا ہوں. باتیں تو ہزاروں ہوئیں. آرمین کے اتنا کہتے ہی ان پہاڑوں کی خوبصورتی جو سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے ختم سی ہونے لگی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی وحشت نے لی جو مسلسل 3 سال تک اس شہر کے شب و روز پر چھائی رہی. میری کھلی آنکھیں وہ دیکھنے لگیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھا.
گولیاں برس رہی ہیں، گلیاں اور بازار سنسان ہیں، کبھی کبھی کسی روتے ہوئے بچے کی چیخ و پکار کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، جو شاید کسی سڑک یا گلی کے کنارے اپنی ماں کی خون آلودہ لاش کے پاس بیٹھا بلک رہا ہے۔ سرب جدید اسلحے کے ساتھ سرائیوو کی سڑکوں پر گشت کر رہے ہیں، اور جس عمارت کو چاہتے ہیں گولی اور مارٹر سے چھلنی کر دیتے ہیں، جس گھر میں چاہتے ہیں گھس کر عورتوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتے ہیں، اور انہی گھروں میں سے مردوں اور لڑکوں کو کھینچ کھینچ کر باہر نکال رہے ہیں، اور انہیں بسوں اور ٹرکوں پر جانوروں کی طرح لاد کر اپنے کیمپوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں ان کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گی، کیونکہ یہ سب اجتماعی شہادت کے لیے رواں ہیں، اور ان سب کو اجتماعی قبر میں ہی ڈال دیا جائے گا، اور ان لاشوں کی وہ تلاش کرتے کرتے نہ جانے اب کتنی دہائیاں لگیں گی، اور ان سب کا قصور بس اتنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سال 1991 اور 92 ہے، اور یہی یہاں کا روزمرہ کا معمول ہے۔ عرب کے امیر ترین ممالک جو صرف اپنا تیل ایک ہفتے کے لیے بند کر دیں تو ساری دنیا کو بریک لگ جائے، اپنے روزمرہ عیش و عشرت کے معمول میں مصروف ہیں، صرف زبانی کلامی، کبھی کبھی دنیا کی مہنگی ترین بوسکی کے کپڑوں اور عود کی خوشبو لگائے کوئی بیان داغ دیتے ہیں۔ پاکستان کی تجربہ کار اور شہادت کے جذبے سے سرشار فوج کا ایک دستہ UN کے امن مشن کے مینڈیٹ پر یہاں ہے، لیکن تمام عالم اسلام کا فخر، یہ فوج بھی سوائے دوائیوں کے اور خوراک کے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ میں حصہ لیتی ہے تو اگلے ہی دن ان سے UN کا مینڈیٹ واپس لے کے واپس بھیج دیا جائے گا۔ اندیکھی وحشت دیکھنے اور انسنی ان چیخوں پکار کے سننے کا یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہتا، اگر آرمین یہ کہہ کر کبھی نہ ختم ہونے والی خاموشی توڑتا۔ محمد، لیٹ می شو یو سم تھنگ۔ اچھا جی، کافی ہماری یہاں پہ ختم ہو گئی، یہاں سے لے کے وہ مجھے کہیں اور گیا، وہ میں آپ کو انشاءاللہ 14ویں قسط میں آپ کو بتاؤں گا جی۔ یہ جو بھی میں نے بیان کیا ہے اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں جی۔ تو جب آرمین نے مجھے یہ کہا کہ یار یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں پہ جس پہاڑوں پر سے شہر کا محاصرہ ہوا تھا، اور کچھ تو اس کی سٹوری میں پہلے بھی جان چکا تھا اور کچھ آرمین نے بھی بتایا کچھ، تو جب اس نے مجھے کچھ باتیں بتائیں تو میرے سامنے وہ سین ہونے لگے، بیک ٹو ہاتھ، وقت کا ہاتھ گھما کے 1991-92، وہ مجھے ساری گلیوں میں وہ سین کچھ ایسا فیل ہو رہا کہ جیسے ابھی میرے سامنے ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا وہ آپ کو سامنے بیان کر دیا ہے۔ دکھ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی اور مغربی دنیا نے کچھ نہیں کیا، ان کا تو دکھ ہی نہیں ہے نا یار، ان سے تو شکوہ ہی نہیں ہے، شکوہ تو ان برادر ممالک سے ہے جو پوری دنیا میں خیرات بانٹتے پھرتے ہیں، لیکن جب جنگ ہو رہی تھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ابھی بھی سنا ہے ایک شہزادے نے، نام نہیں لوں گا زبان زد عام ہے، ایک ان کے شہزادے نے $400 ملین کی ایک بڑی نایاب پینٹنگ خریدی ہے۔ $400 ملین، 1 ملین کا مطلب ہے جی 10 کروڑ روپیہ، 10 کروڑ 1 ملین کا مطلب ہے، تو اس نے 400 ملین کی، اب لگائیں صاحب 1 ملین میں 10 کروڑ ہے،
10 کروڑ روپے. 10 کروڑ میں کیا نہیں ہوتا؟ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس علاج کے لیے دوائی نہیں، جن ملکوں جن لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہے، ان کے لیے 10 کروڑ کتنی بڑی، کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور 400 ملین کی اس نے صرف ایک پینٹنگ خریدی. وہ اگر ایک پینٹنگ پہ 400 ملین ڈالر لگا سکتا ہے تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہوں گے اس کے پاس. اپنی گاڑیوں پہ پتہ نہیں کتنے پیسے لگائے ہوں گے، اپنے محلوں پہ پتہ نہیں کتنے پیسے لگائے ہوں گے. پھر ہم شکوہ یہ کرتے ہیں کہ جناب پھر ہم شکوہ دوسروں کا کرتے ہیں کہ دوسروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. دوسروں کو تو چھوڑو یار، ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا. مسلمانوں نے خود اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. ایک شعر ہے، شعر کے بعد یہ کس یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں جی. ہمیں اپنوں نے مارا، غیروں میں کہاں دم تھا. میری کشتی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی.